ٹیم ہارے یا جیتے اس کو سپورٹ کریں، جس طرح پچھلے نتائج دیے ویسے ہی آگے بھی نتائج ملیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پر امید، کہا پی سی بی کو رضوان ٹیم اور سلیکشن ٹیم پر پورا بھروسہ ہے، نیشنل اسٹیڈیم اب پہلے سے بہتر ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات، آرمی چیف جنرل آصف منیر بھی شریک تھے۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، اقتصادی اور تجارتی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو، مشرق وسطی سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزیراعظم کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے بھی خطاب، مشرق وسطی کے مسئلے کا دو ریاستی حل ناگزیر قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہفتے کو 12 بجے تک کا الٹیمیٹم دے دیا، سیز فائر معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی، بولے اردن اور مصر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان دونوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ حماس کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر شدید احتجاج، یرغمالیوں کی بحفاظت واپسی کو جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے مشروط کر دیا۔ بھارتی وزیراعظم مودی کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا، فرانسیسی صدر کا بھارتی وزیراعظم سے مصافحہ کرنے سے انکار، سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے مودی نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی مگر فرانسیسی صدر نظر انداز کر گئے۔ فرانسیسی صدر پیرس میں مصنوعی ذہانت سے متعلق سمٹ میں شریک تھے۔ میڈیا پر ایک جج صاحب کا پارلیمنٹ کے بارے میں بیان سامنے آیا ہے، بیان پارلیمنٹ پر حملہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی رولنگ، کہا کسی کو پارلیمنٹ سے متعلق بیان بازی کا حق نہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط کمیٹی کو بھجوا دیا، اس معاملے کو آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، آئی ایم ایف وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات، تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں آئی ایم ایف وفد کو عدالتی نظام اور اصلاحات سے متعلق بریفنگ، ججز تقرری اور آئینی ترمیم پر بھی بات چیت۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں کے معاملے پر تمام ایوان یکجا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، نیشنل پارٹی سمیت تمام جماعتوں کا اتفاق، اپوزیشن ارکان کا پہلے اضافے کا مطالبہ، ایوان میں تنقید، اضافے کو حرام قرار دینے والے شاہد خٹک دستخط کرنے والوں میں شامل۔ 336 کے ایوان میں صرف آصفہ بھٹو تنخواہ وصول نہیں کرتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، نگہبان رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے کی منظوری، کہا سرمایہ کار آئیں، انڈسٹری لگائیں اور کام کریں، کینسر کا جدید طریقہ علاج بھی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے ترمیمی ٹیکس لاء میں انکم ٹیکس ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے تجاویز منظور کر دیں۔ پراپرٹی خریداری کے لیے تھریش ہولڈ کا اختیار ایف بی آر سے لے کر وفاقی کابینہ کے سپرد کرنے کی تجویز بھی منظور۔ کراچی میں پراپرٹی سیکٹر کے لیے بڑا ریلیف، نئے اور پرانے بنگلے اور فلیٹس کی ویلیویشن میں فرق دوبارہ لاگو کر دیا گیا، ایف بی آر کا نوٹیفیکیشن جاری، اب رہائشی گرے اسٹرکچر پر تعمیر شدہ حصے کی قدر مرحلہ وار کم ہو جائے گی، ڈیفنس کی کمرشل پراپرٹی کی قدر کم ہونے کے بجائے 15% زیادہ تصور ہوگی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا بڑا اعلان، کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ پر اصلاحات کا کام جاری ہے، جس کے بعد ملک بھر میں گھر، فلیٹ یا زمین ایک ہی ویلیو پر فروخت ہوگی۔ کراچی میں 7000 ایکڑ زمین کے کاغذات میں ہیرا پھیری کی گئی، ثبوت سامنے آئے تو ضرور کارروائی ہوگی۔
لاہور کے علاقے مزنگ میں اشتہاری کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران ملزمان کی مبینہ تشدد سے ASI جاں بحق، ملزمان فرار۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نوٹس، ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔